شاہ صاحب نے بالآخر تسلیم کر ہی لیا کہ ابن جوزی کی وہ کتاب کتاب الثقات نہیں تھی۔ افسوس کہ آپ اتنا تو جان گئے کہ یہ کتاب کون سی ہے اور اس میں کیا لکھا ہے، لیکن آپ کو اس عبارت کا معنی اور مفہوم تک نہ آیا۔ شاہ صاحب قبلہ عالی جناب، آپ کتنے سادہ ہیں، آپ کا علم کتنا قاصر ہے کہ آپ ایک عبارت کو پڑھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے مراد پوری حدیث فتق ہے۔ آپ کی کم علمی پر مجھے اتنا تعجب ہے کہ میں سوچتا رہا کہ ان جیسے بندے حجت الاسلام بن چکے تھے۔ قصہ فتق کو ایک افسانوی رنگ دے کر ایک مظلومیت کا رنگ دیا گیا۔ سارے محدثین، علامہ ابن جوزی، علامہ عسقلانی، علامہ سیوطی، جن کتابوں کے آپ نے حوالے دیے، یہ سارے محدثین یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو درمیان میں حدیث پوری بنائی گئی، گفتگو کا رنگ دیا گیا، درمیان میں اس بات کو جو افسانوی رنگ دیا گیا اور فصیح و بلیغ خطبہ آیا، یہ سارا خطبہ جاحظ اور ابو العینہ کا گھڑا ہوا ہے۔ یہ آپ کا علم ہے، یہ آپ کو کمال حاصل ہے، اس کمال کی بنیاد پر پورے جہاں کو آپ گالیاں دیتے ہیں۔ ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، بالآخر جس چیز کا ہمیں انتظار تھا قبلہ شاہ صاحب نے وہ جواب پیش کر ہی دیا۔ اپنے آفیشیل پیج پر ابن جوزی کی کتاب کا بالآخر انہوں نے حوالہ پیش کیا ہے، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ شاہ صاحب اب دلائل کے میدان میں آئیں تو دلائل سے ہی بات کریں، اس طرح بات کسی نتیجے پر بھی پہنچ جائے گی۔ تو شاہ صاحب اب دلائل سے بات کر رہے ہیں، اور شاہ صاحب نے بالآخر تسلیم کر ہی لیا کہ ابن جوزی کی وہ کتاب کتاب الثقات نہیں تھی، اور نہ ہی ابن جوزی نے کتاب الثقات نام کی کوئی کتاب کبھی لکھی تھی۔ یہ جو بات شاہ صاحب کر رہے تھے یہ کتاب الموضوعات کے اندر موجود ہے، اور ہمیں تو لگتا تھا کہ اگلے دن ہی شاہ صاحب اپنے جھوٹ کا اعتراف کریں گے اور فوراً اعلان کریں گے کہ وہ کتاب کتاب الثقات نہیں کتاب الموضوعات ہے۔ لیکن بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے اب پورے جہان میں شور برپا ہو گیا کہ شاہ صاحب آئیں مینار پاکستان پر، عجیب و غریب لوگوں نے آپ کے بارے میں کمنٹس کیے، تو بالآخر آپ کو اس کا جواب دینے کی ضرورت پیش آئی۔ آپ نے امام ابن جوزی کی کتاب الموضوعات سے وہ روایت بھی پیش کی، اور خوشی ہوئی کہ دیگر بھی حوالہ جات اس کے ذکر کیے۔ امام سیوطی کی کتاب کا آپ نے حوالہ دیا، امام ابن حجر عسقلانی کی لسان المیزان کو ذکر کیا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اس طرح دلائل سے آپ بات کریں۔ ہمیں جب بھی آپ دلائل سے بات کریں گے دل سے سنیں گے آپ کے دلائل، اور دلائل میں جو بات بھی حق ہو کر سامنے آئے گی ہم خوشی سے تسلیم کریں گے، اور یہی مطالبہ آپ سے کریں گے۔ شاہ صاحب دلائل کے میدان میں جو بات حق ثابت ہو جائے پھر اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں، انا کا مسئلہ بنا کر مسئلے کو پیچیدہ نہ کریں۔ آپ دلائل سے جس دن ثابت کریں گے کہ میری بات حق ہے، خدا کی قسم اللہ گواہ ہے کہ ہم فوراً آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں گے۔ تو آپ نے کتاب الثقات تو پیش نہیں کی اور کتاب الموضوعات جو پیش کی ہے، اب ذرا اگلی بات بھی سمجھیں کہ کتاب الموضوعات کی جو عبارت شاہ صاحب آپ نے پیش کی ہے اس عبارت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ افسوس کہ آپ اتنا تو جان گئے کہ یہ کتاب کون سی ہے اور اس میں کیا لکھا ہے، لیکن آپ کو اس عبارت کا معنی اور مفہوم تک نہ آیا۔ یہ دیکھ کر مجھے انتہائی افسوس ہوا شاہ صاحب کہ آپ جیسا بندہ جو 50 سال سے سنیوں کے سٹیجوں پر تقریریں کرتا ہے، کیسے کیسے مناظروں میں دعوے کرتا ہے، اور افسوس کہ ان کو ایک چھوٹی سی عربی عبارت کا معنی اور مفہوم تک نہیں آتا۔ شاہ صاحب یہ جو دو راویوں کا ابن جوزی نے ذکر کیا کہ ابو العینہ اور جاحظ دونوں کا اقرار ہے، ودعنا حدیث فتق، کہ ہم نے حدیث فتق گھڑی ہے،
اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حدیث فتق کو مشائخ بغداد کے سامنے پیش کیا تو فوراً سب حضرات نے قبول کر لیا۔ یہ دیگر حضرات سارے ابو العینہ اور جاحظ کی بات کو اس طرح ذکر کر رہے ہیں، اور آپ نے بھی اسی طرح وہ پوسٹ کے اندر حوالہ دیا اپنے آفیشیل پیج پر۔ اب میں شاہ صاحب آپ کے سامنے ذرا حقیقت بیان کرنے لگا ہوں۔ شاہ صاحب قبلہ عالی جناب، آپ کتنے سادہ ہیں، آپ کا علم کتنا قاصر ہے کہ آپ ایک عبارت کو پڑھ کر یہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے مراد پوری حدیث فتق ہے، اور اتنا بھی نہ جان سکے کہ ابو العینہ اور جاحظ کس کیٹیگری کے بندے ہیں، یہ کس مزاج کے بندے ہیں۔ شاہ صاحب حضور قبلہ، آپ کی کم علمی پر مجھے اتنا تعجب ہے کہ میں سوچتا رہا کہ ان جیسے بندے حجت الاسلام بن چکے تھے۔ شاہ صاحب ابن جوزی جو کہہ رہے تھے کہ ابو العینہ کہتا ہے ودانا حدیث فتق، یہاں حدیث سے مراد اصطلاحی حدیث نہیں ہے کہ جس کو محدثین اپنی کتابوں میں ذکر کرتے آئے، یہاں حدیث سے مراد وہ لغوی معنی ہے، فتق کے مطالبے کے دوران جو گفتگو بنائی گئی، اور وہ مشہور تھا ایک خطبہ کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گئیں اور جا کر اپنا مطالبہ میراث پیش کیا، اس دوران ایک مشہور خطبہ بھی ہے کہ جا کر وہاں انہوں نے کس انداز سے گفتگو کی، وہ خطبہ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ۔ اس کے اندر چند کلمات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت تشریف لے گئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو ذکر کیا اور فرمایا فَبَلَغَ النَّذَارَ صَادِعًا بِالرَّسَالَةِ مَائِلًا عَلَى مَدْرَجَةِ الْمُشْرِكِينَ ضَارِبًا لِثَجْنِهِمْ آخِذًا بِقَضْمِهِمْ يَحْشِمُ الْأَصْنَامَ وَيَنْكِسُ الْهَامَ۔ شاہ صاحب یہ بڑا طویل خطبہ ہے، میں دیگر بھی کلمات پڑھ دیتا لیکن آپ کو تو چھوٹی سی عبارت نہ سمجھ آ سکی، اتنا فصیح و بلیغ عربی کا شاہکار خطبہ آپ کیسے سمجھ سکیں گے؟ تو شاہ صاحب ایک خطبہ درمیان میں مشہور تھا قصہ فتق کو افسانوی رنگ دینے کے لیے کہ کس طرح مطالبہ ہوا، کس طرح سیدہ نے وہاں جا کر تقریر فرمائی، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ تھا، اور اس مغالطے کو جس کی بنیاد پر قصہ فتق کو ایک افسانوی رنگ دے کر ایک مظلومیت کا رنگ دیا گیا، سارے محدثین، علامہ ابن جوزی صاحب لسان المیزان، علامہ عسقلانی، علامہ سیوطی، جن کتابوں کے آپ نے حوالے دیے، یہ سارے محدثین یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو درمیان میں حدیث پوری بنائی گئی، گفتگو کا رنگ دیا گیا، درمیان میں اس بات کو جو افسانوی رنگ دیا گیا اور فصیح و بلیغ خطبہ آیا، یہ سارا خطبہ جاحظ اور ابو العینہ کا گھڑا ہوا ہے۔ یہ بات تھی شاہ صاحب، کہاں کی بات کو آپ نے کہاں جا کر جوڑ دیا۔ یہ آپ کا علم ہے، یہ آپ کو کمال حاصل ہے، اس کمال کی بنیاد پر پورے جہاں کو آپ گالیاں دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارا جہان علمی یتیمی کے شکار ہے۔ ایک چھوٹی سی عربی عبارت اور اس کا آپ کو معنی مفہوم تک پتہ نہیں ہے۔ حضور شاہ صاحب کچھ اہل سنت کے حال پر رحم کریں، کچھ اپنی ذات کا خیال کریں کہ اتنی مختصر سی بات کو آپ کہاں لے گئے۔ اور یاد رکھیں مصنف جب بات کرتا ہے تو اس کی تہ تک پہنچنا چاہیے۔ علامہ ابن جوزی کا زمانہ وہ بہت بعد کا ہے، ودانا حدیث فتق جہاں سے بات چلی ان کو تلاش کریں پہلے، اور یہی تحقیق کا انداز ہے۔ اور میں حیران ہوا کہ آپ نے ابن جوزی کی کتاب کے ساتھ ساتھ لسان المیزان تدریب الراوی کا حوالہ دے دیا، جبکہ ان دونوں حضرات نے ابن جوزی کی بات کو ہی نقل کیا ہے، کوئی نئی بات تو انہوں نے کی نہیں ہے۔ اور یہ تحقیق کا اصول ہے کہ جب مصدر آ جائے تو پھر مرجع کی ذکر کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کو تو اتنے بھی اصول پتہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بات کی تہ تک جائیں کہ ودانا حدیث فتق، یہ جو ابن جوزی ذکر فرما رہے ہیں کہ ابو العینہ کہتا ہے میں نے حدیث فتق گڑی ہے،
یہ بات ابن جوزی نے خود کہاں سے لی ہے شاہ صاحب؟ یہ طے کرنے کی ضرورت تھی اور اس کی تہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ علامہ ابن جوزی تو اتنی دیر بعد آیا، اور یہ میرے سامنے کتاب ہے، کتاب کا نام ہے بلاغات النساء، اور اس کے مصنف الامام ابو الفضل احمد بن ابی طاہر 204 ہجری میں پیدا ہوئے اور 280 ہجری میں ان کا وصال ہوا، یعنی تیسری صدی ہجری میں امام بخاری کے قریب زمانے میں۔ اس بلاغات النساء کے اندر انہوں نے فصیح و بلیغ جو خواتین ہوئیں ان کے خطبات کو ذکر کیا، اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کی بلاغت کو بھی ذکر کیا، اور اس بلاغت کے تحت اس خطبے کو ذکر کیا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، ابو العینہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 16 کے اندر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے خطبہ کو ذکر کرتے ہیں اور ابو العینہ کے قول کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ ابو العینہ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ خطبہ ہمارا گڑا ہوا ہے، ساتھ ہی حواشی میں لکھتے ہیں یعنی ان الطعن ہوا فی نسبت هذا الکلام البلیغ الی فاطمہ، کہ شاہ صاحب یہ جو طعن تھا کہ یہ ہمارا گڑا ہوا ہے، یہ اس کلام بلیغ کی نسبت کے اوپر تھا۔ آگے کہتے ہیں اما نفس الواقعہ وہی منع الارث فہی صحیحۃ ومثبوتۃ فی کتب التاریخ۔ شاہ صاحب اتنی واضح عبارت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ودانہ کا تعلق صرف اس کلام بلیغ کے ساتھ ہے، ورنہ جو قصہ فدق ہے، وراثت سے روکنا اور وراثت کا مطالبہ، یہ سارا کتب حدیث کے اندر ثابت ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اولین شخص تھے جنہوں نے ابو العینہ کی بات کو ذکر کیا، اور وہ اس خطبے کو بھی ذکر کیا کتاب بلاغات النساء کے اندر، اور خود انہوں نے ذکر کیا کہ یہ جو ہمارا طعن ہے یہ حدیث فدق کے ساتھ نہیں ہے، یہ طعن جو گھڑنے کی بات ہے یہ صرف اور صرف اس کلام بلیغ اور خطبہ بلیغ کے ساتھ ہے۔ شاہ صاحب کتنے آپ عجیب آدمی ہیں، اتنی سی بات کو آپ کہاں تک لے گئے؟ ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے سے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔